بہرحال دیکھو، جہاں تک ہو سکے جھوٹ بولنے سے بچیں رہنا۔ تبلیغ دین ہے کسی کے پاس؟ تبلیغ دین ہے باہر ہے؟ چلو اپنی ہے، اپنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی ہو تو پھر جب تک اجازت نہ ہو میں استعمال نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ بغیر اجازت کے وہ جوتے استعمال کر لیتے ہیں، پھر وہ تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ وہ مرکز میں بھی بہت سے آپ نے دیکھا ہوں وہ جوتے رکھے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ میرے خیال نام رکھا ہوا اجتماعی جوتے، اجتماعی چوری کے جوتے۔ کون کی چوری کے جوتے نہیں، اجتماعی نہیں، مرکز والوں نے نہیں رکھے ہیں ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بھی یہاں مرسم محمدیہ میں رات کو کبھی سننے کے لیے اٹھتا اور وہاں پر طلباء کے جوتے رکھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مجھے امید ہے کہ طالب علم کوئی محسوس نہیں کرنا، لیکن میں جب تک اجازت نہ ہو تو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں پھر بغیر جوتے کے ہی بس سنجا خانے میں چلا جاتا ہوں، باہر نکل کے پھر اپنے کو پیر وغیرہ دھو لے کر کوشش کرے جوتا استعمال نہیں ہے جب تک اجازت کا۔ ہمارے حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث، ان کے مدرسے کے طالب علم پڑھنے کے لیے انہوں نے مجھے سنایا، اب تو خیر وہ استاد ہیں۔ مجھے لگا کہ ہر مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے شیخ الحدیث صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث۔ تو ہر مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے دوران اپنے استاد اور اپنے شیخ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی لکھنے کے لیے قلم لیا، معلوم نہیں کہ وہ کچی پرسن تھی یا کوئی وال پن تھا، یعنی اس کی سستا زمانہ تھا، بمشکل کوئی 10 پیسے 20 پیسے قیمت ہوگی، اتنی قیمت ہوگی، یہ چارہ نہیں ہوگی بمشکل۔ یہ 70 اور 60 کی دہائی کے درمیان کا ہے، کیونکہ 71 میں تو غالباً حتی ہاں لاہور تشریف لے آیا تھا، یہ اس سے پہلے کا جب کبیر والا میں تھا۔ تو حضرت سے لکھنے کے لیے قلم لکھا، بمشکل اس کی 10-20 پیسے قیمت ہوگی، لیکن وہ قلم سال ختم ہو گیا، قلم واپس کرنا یاد نہیں رہا۔ حضرت صاحب چونکہ اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق بھی تھا تو حضرت کو خط لکھا، تو حضرت نے جواب میں جو اصلاحی خط تھا اس کا بھی جواب دیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ آپ نے میرا قلم لیا ہے واپس نہیں کیا، آپ نے میرا قلم لیا ہے واپس نہیں کیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ دیکھو اللہ والوں کی کتنی گہری نظر ہے، آج اگر یہ 10 پیسے کی چیز میں 20 پیسے کی چیز میں سستی کریں گے تو پھر سینکڑوں ہزاروں میں بھی سستی کریں گے۔ توجہ دلائیے۔
جو کسی کی چیز ہو اجازت لے کر استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. بعض ایسی چیزیں ہیں کوئی تھوڑی بہت جیسے ہلکی پھلکی چیز ہو اس میں اگر استعمال کرنے میں کوئی زیادہ کسی کو کوئی گرانی محسوس نہیں ہوگی، وہ اندازہ ہو جاتا ہے کچھ ہے تو اس میں کچھ گنجائش ہے لیکن بہرحال باقی جہاں تک ہو سکے کوشش کی جائے الحمدللہ کوئی اس سے بس اجازت لے کر استعمال کی جائے. جھوٹ بولنا ساتھی پورے جو ہے دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے. ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان کامل ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جھوٹ بولنے سے قلب میں کجی آ جاتی ہے اور خواب بھی سچے نظر نہیں آتے. مذاق میں بھی دوسرے کے ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. ہمیشہ جھوٹے خیالات اور خطرات سے قلب کو بچائے رکھو ورنہ قلب میں کجی پیدا ہو جائے گی. تجربہ اس کا شاہد ہے کہ ایسے آدمیوں کو خواب بھی سچے نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے صغیر سن چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا آؤ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت فرمایا اگر بلانے سے بچہ آ گیا تو کیا چیز دے گی؟ عورت نے کہا میں چھوارے دے دوں گی. آپ نے فرمایا اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور صرف بہلانے کے لیے ایسا لفظ نکلتا تو یہ بھی زبان کا جھوٹ شمار ہوتا ہے. تو بہرحال جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بس چند ایک مواقع ہیں کہ جہاں یعنی جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے. چند ایک مواقع ہیں لکھا ہوئے. البتہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے بشرطے کہ سچ بولنے سے کسی ایسے گناہ یا نقصان کا اندیشہ ہو جو جھوٹ کے گناہ اور نقصان سے زیادہ ہے. مثلا دو مسلمانوں میں صلح کرا دینے یا جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینے یا بیوی کو رضامند اور خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دینے کی حدیث شریف میں اجازت آئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں عداوت اور رنج رہنے سے جو برا نتیجہ پیدا ہوگا وہ جھوٹ بولنے کے نقصان سے بڑا ہوا ہے، یعنی صلح کرانے کے لیے. اب مثال کے طور پر دو بھائیوں میں جھگڑا ہے تو جھگڑے کے دوران وہ تو آپس میں بڑی ایک دوسرے کے خلاف گرم باتیں کریں گے. جھگڑے کے دوران جو خیالات آتے ہیں یہ سب وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں. جو نفرت کے خیالات ہیں، جدائی کے خیالات ہیں، اور یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں. اور رحمانی خیال وہی ہوتا ہے جو صلح کی طرف لے جائے، جو دلوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے، جو ابھار کی طرف لے جائے، اٹھاؤ کی طرف لے جائے، نفرت کی طرف لے جائے. یہ سب نفس و شیطان کا حصہ ہوتا ہے. نارا میں اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت ہے. بار بار پڑھیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تب اس دوران آپس میں جھگڑے کے دوران جو باتیں ہوں گی آخر وہ ابھارنے والی ہوں گی. اب ایک بھائی صلح کرانے والے ہیں.
اب وہ بھی اب دوسرے بھائی سے ہی سن رہے تھے، نفرت کی، جدائی کی، باہر کی باتیں سن رہے تھے، لیکن وہ دوسرے بھائی کو کہنے لگے وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہہ رہے تھے آپ نے، اتنا کہنے سے ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا الحمدللہ۔ جو نفرت ہے، عداوت ہے، وہ محبت میں بدل جائے گی۔ تب ہے ایسے بولنا ہے نا لگے گے، ایسے موقع پر یعنی صلح کے موقع پر یہ اس قسم کی بات کرنا جائز ہے نا، کیونکہ یہاں اگر سچی بات کہیں گے وہ تو آپ کے خلاف وہ تو پھر اور آگ بھڑکے گی آگ نا۔ ایسے موقع پر ہے کچھ بات بنا لینا، کچھ ہے چلو چاہے کوئی تھوڑی بہت وہ جھوٹی بات بھی ہو تو اسی گنجائش یا بنا، کیونکہ یہاں سچ بولنے میں آگے نا آگ بھڑکے گی آگ نا، اور ذرا تھوڑا بہت بات کو بدل دیا ہے تو اس سے یاد رکھنا دلوں میں محبت آ جائے گا۔ دشمن کو اطلاع ہوئی اس کو ایسے اسی طرح جنگ کے راز رکھنا، پوشیدہ رکھنا ضروری ہے۔ آگے آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ ہے، آگے فلاں جگہ اسلحہ ہے، فلاں جگہ مجاہد موجود ہیں، آگے لیکن آپ نے پوچھا کہ کہاں ہیں، آپ نے بتایا وہ تھے تو ادھر ہیں، ادھر یاد آنا، کیونکہ دشمن سے راز کو اگر دشمن کو اطلاع ہوئی تو اس کو حملے کا موقع ملے گا اور ہزاروں پاک جانیں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے اصل بات کا ظاہر نہ کرنا اور جھوٹی بات بنا دینا افضل ہوا یا کرنا۔ اسی طرح خامن کے بعض اسرار بیوی سے مخفی رہنے کے قابل ہیں۔ ایک آدمی کی 2 گھر والی ہیں، اللہ بعض دفعہ طبی طور کو تھوڑا بہت ہے کہ آپس میں طبی طور پر تھوڑی بہت آگے نا وہ کیا لفظ بولیں گے نا، آپس میں طبی طور پر بعض دفعہ ایک دوسرے سے طبیعت نہیں ملتی ہے نا، تو اس میں یہی ہے کہ بس گھر والیوں کے سامنے بس خاموشی اختیار کریں، ایک دوسرے کی خوبی بیان نہ کریں ان کے سامنے، وہ سمجھے کہ شاید وہ مجھ سے افضل ہے یا اس لیے بھائی ان خوبیوں کو بدلنے بس دل میں رکھنا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے حدیث میں ہے نا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جھوٹ سے بچنا چاہیے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ چند ایک مواقع ہیں کہ جن میں کچھ آگے نا وہ جھوٹی بات کہنے کی اجازت ہے، وہ ہے نا کذب میں نے بتلایا نا، البتہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ سچ بولنے سے کسی ایسے گناہ اور نقصان کا اندیشہ ہے جو جھوٹ کے گناہ سے زیادہ ہے یا گناہ۔ مثلاً صلح کرانے کے لیے یہ دشمن ہے اس سے راز کو پوشیدہ رکھنے کے لیے، اسی طرح 2 گھر والی ہیں تو وہاں بھی یاد رکھنا، بس وہاں کچھ خوبیاں ان میں ہیں، کچھ خوبیاں ان میں ہوتی ہیں یا بنا، تو وہاں پر ہے بس یہ ہے کہ بس خاموشی اختیار کر لیں، بہتر ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے کسی شخص کے بھوکا مر جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے مردار کھانا بھی حلال ہے۔
اسی طرح اپنا یا اپنے مسلمان بھائی کا مال ظالم کے ہاتھ سے بچانے کو یا کسی کی خفیہ رکھی ہوئی امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کے سامنے انکار کر دینا اور جھوٹ بول دینا جائز ہے، اور اپنی معصیت کا انکار کر دینا بھی اسی وجہ سے جائز ہے کہ فسق و فجور کا اعلان حرام ہے۔ یعنی اپنے گناہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب کوئی پوچھ رہا ہے آپ نے غلطی کی ہے تو صاف کہتے نہیں کیا اللہ ہے نا، یہ لکھا ہے کہ اپنی معصیت کا انکار کر دینا بھی جائز ہے، کیونکہ فسق و فجور کا اعلان کرنا حرام ہے نا۔ یا اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ میری دوسری بیوی تمہاری صورت مجھ سے زیادہ پیاری نہیں ہے نا، چاہے دل میں کچھ زیادہ ہے، کچھ تعلق بھی ہو، ہے میلان بھی ہو، لیکن ان کے سامنے بس یہ کہہ دے نہیں ہے میرے لیے آپ سب برابر ہیں نا۔ اس بنا پر جائز ہے کہ اس جھوٹ سے ایک ضرر دفع ہو گیا الحمدللہ۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں یہی ہے تو بہرحال ہے، میں طالب علم ہوں، مجھے طلباء کی وجہ سے اکثر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن بلا بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ استاذوں سے نہیں تو طلباء کہتے ہیں تم علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ اپنی بس یہ ہے، بعض دفعہ کچھ اساتذہ مقرر کر دیتے ہیں، کسی ساتھی کے ذمہ لگا دیتے ہیں، بس ایسے ہی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ طلباء کو جہاں تک بلا ضرورت یعنی شکایت نہ لگائے کریں الحمدللہ، بس ساتھی کو کوشش کریں سمجھانے کی الحمدللہ۔ بھائی دیکھو آپ یہ اب میرے ذمہ استاذوں کی ایک خدمت لگا رکھی ہے، تو پہلے کوشش کریں کہ ان کو ایک دو بار تین بار ان کو سمجھا دیں۔ مثلا وہ ان کو مطالعے میں تکرار میں کیسے ذمہ داری لگائی ہے، طلباء ہیں یہ تو وہ یعنی سمجھ پوری نہیں ہوتی ہے، نا ان کو اپنے نفع نقصان کا پورا علم نہیں ہوتا ہے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ تعلیم کوئی آگے پیچھے نہ کریں، پھر وہ ساؤں کے سامنے پھر بیچارے وہ کوئی بات بنائے، کوئی جھوٹی بات کہے تو وہ ذرا پھر اس سے بہتر ان کو سمجھا دیا کریں، بھائی میرے ذمہ داری ہے، آپ ذرا کوشش کریں کہ کوئی ناغہ نہ ہو، کوئی اور اپنا ہے پڑھائی میں جتنا ہو سکے الحمدللہ۔ بہرحال کوشش طلباء ہیں جہاں تک ہو سکے ان کے بارے میں نے بس حسن نظر رکھیں الحمدللہ۔ استاذوں کو بھی ذرا کوشش کریں کہ زیادہ کچھ شکایت نہ لگائے کریں، اپنا صرف نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ پہلے ہے، پھر طلباء میں بھی پھر ان کی شہرت اچھی رہتی ہے، یہ ہے اللہ اپنی۔ لیکن بہرحال کوئی شدید مجبوری ہو جس میں کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کو مطلع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت بچنا چاہیے، کوشش کریں سمجھا دیا کریں الحمدللہ۔ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ جیسے مثلا بہرحال وہی طریقہ ہے جو عام الحمدللہ، اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، مثلا جیسے عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز اس میں عصر سے پہلے 12 رکعات میں 2 رکعتوں کا ذکر بھی ہے اور بعد میں 4 کا ذکر بھی ہے۔ بہرحال چاروں یہ غیر ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یعنی تشہد کے بعد کھڑے نہ ہوں، بلکہ پورا درود شریف پڑھ لیں اور دعا بھی پڑھ لیں، بس صرف سلام نہ پھیریں، پھر اس کے بعد آپ 30 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، 30 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہاں 30 رکعت میں بھی سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم، اور پھر آگے
آگے پھر وہی سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہے. پھر آگے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سنت غیر مقدم ہے، تشہد کے بعد نہیں. اگرچہ گنجائش ہے، مثلا تراویح ہے 4 رکعت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، لیکن بہرحال یعنی اولا یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد دعا ہی پڑھ لیں، صرف سلام نہ پھیریں. سلام پھیرنے کے بعد پھر 30 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر دوبارہ آپ نے وہ سبحانک اللہم سے پڑھنی ہے. باقی نماز وہی الحمدللہ. آخر میں سلام پھیر لیں. آپ کی خدمت میں عرض تھی کہ مجھے بہت برے وساوس آتے ہیں جو گناہوں کی رغبت دلاتے ہیں، اور شخص کے بارے میں میں اس کے لیے یہ آیت رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون پڑھتا ہوں، اور آمنت باللہ ورسلہ پڑھتا ہوں. مزید میری رہنمائی فرمائیں. دیکھو وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں. میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق تو تقریباً تعلیمی کے زمانے سے تھا، نور انوار کے زمانے سے نور انوار پڑھتا تھا. اس وقت سے اپنے حضرت سے یعنی کچھ اپنے حالات لکھ کر بھیجتا اور اپنے حضرت سے اصلاحی سلسلے میں رہنمائی لیتا. لیکن باقاعدہ تعلق، اصلاحی تعلق، وہ دورہ حدیث والے سال پھر اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کیا. لیکن خط و کتابت یہ تقریباً وہ انوار تعلیمی کے زمانے سے تھی. اس کی بڑی برکت دیکھی الحمدللہ. کرسی کی ضرورت ہے، یہ بزرگوں کو کرسی دے دو کہ یہ کرسی ہے، کرسی بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق، بس یہ جو اصلاح کی فکر ہے نا، احساس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اکرام اللہ اپنی یہ ہے. جسمانی بیماری کا تو احساس ہو جاتا ہے، لیکن روحانی بیماری کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اگر ان کا اپنے شیوخ سے اپنے علاج نہ کروایا جائے تو پھر یہ چیزیں اندر رہتی ہیں. پھر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. پھر بھی ہم اصلاح کے تو آخری سانس تک محتاج ہیں. اصلاح کے اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت، تو اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق. بہرحال ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ پھر اپنے ایسے میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں سے بھی اپنی اصلاح کے سلسلے میں روز اپنے حضرت کی خدمت میں حال بیان کرتا ہوں. یہ حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے کی بات ہے. پھر اسی سال حضرت کا انتقال ہو گیا. تو اپنے حضرت کی خدمت میں نے تقریباً روز ہے وہاں مکہ مکرمہ میں اس سال تقریباً کوئی حج کے سفر میں مجھے کوئی 42-43 دن لگے یا 44 دن لگے بولا. تو ہر روز تقریباً اپنے حضرت کی خدمت میں نے تبلیغ دین کا مطالعہ کر کے اس میں پھر جو بھی خیر کی بات پوچھنی ہوتی وہ حضرت سے پوچھتا. بلکہ بعض دفعہ میں اپنے حضرت سے ایک دن میں 14 تو سوال بھی باتیں ہی پوچھی. بس یہ اس کے لیے یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ایسے بڑی شفقت رکھی.
ایک دن عید کا دن تھا، عید کا دن ہوا، یعنی حج کے سفر میں جو عید کا دن تھا، میں میدان عرفات میں تھا، وہ وہاں جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یہاں پھر وہاں تو خیر 9 ذی الحجہ، لیکن عید ہم پاکستان میں عید کا دن تھا، وہ شہر میں ایک دن یا 2 دن کے بعد ہوتی ہے عید ہے، بہرحال عید کا دن تھا پاکستان میں۔ پھر اپنے حضرت سے پوچھا، اب مجھے خیال تھا کہ آج عید کا دن ہے، کہیں اصلاح کی بات پوچھنے میں، کوئی بات پوچھنے میں حضرت کو کوئی بار محسوس نہ ہو، کوئی بوجھ محسوس نہ ہو یا کرنا، اس لیے میں نے پہلے ساتھ ہی بھیج دیا حضرت، اگر کوئی مفہوم یہی تھا، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے، اگر آج کے دن کوئی اگر راحت ہو تو پھر تو آپ اس سوال کا جواب دے دیں، ورنہ میں آئندہ اگلے دن پوچھ لوں گا۔ دیکھو بڑوں کے کتنے بڑے اونچے اور کھلے دل ہوتے ہیں، فرمائے لگے شیخ کی راحت اپنی اصلاح کی بات پوچھنے میں ہے، شیخ کی راحت اپنی اصلاح کی بات پوچھنے میں ہے۔ پہلے مقصد یہ تھا کہ میری راحت آپ کی اصلاح کی بات پوچھنے میں ہے، اور اس دن بھی حضرت نے ماشاء اللہ بڑی محبت سے جو باتیں پوچھی ان کا جواب دیا الحمدللہ۔ بھائی عید کے دن ساری دکانیں بند ہوتی ہیں، لیکن مٹھائی کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ ہاں تو بھائی یہ دین کی باتیں، یہ بھی شربت ہوتی ہیں، مٹھائی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب لے کر جو آئے، جس حال میں آئے، اس کو خالی نہ بھیجو، کچھ نہ کچھ جھولے میں ڈال دو۔ یہ ہمارے حفصہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا ہے، اللہ رحمۃ اللہ کا مرحوم حفیظ رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑوں کی باتیں، بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ۔ میں کسی ایک بزرگ کی بھی بات نقل کروں گا، قبر میں ان کی روح کو ثواب پہنچے گا الحمدللہ۔ تو ان دنوں میں مسلسل میں اپنے حضرت سے رابطے میں تھا، اللہ کا شکر ہے۔ پھر آخر تک رہنے درمیان میں کچھ میرے اوپر اسباق کا غلبہ رہا، کچھ شروع میں جب محمدیہ میں آیا ہے ان دنوں میں کچھ اسباق کا غلبہ، تو کچھ خط لکھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اپنے حضرت سے غبیر کرتا حضرت خط لکھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، حضرت توجہ دلا فرمایا جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا۔ لیکن بعد میں احساس ہوا کہ اپنے بزرگوں کے سائے کی بڑی ضرورت الحمدللہ۔ پھر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہمارے بھائی مولانا علی رضا صاحب میں یہاں حمدے میں ارشاد صاحب بالکل مرض الوفات میں تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ اپنے اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق رکھیں الحمدللہ۔ مجھے یہ بات دل میں میری نے بیٹھ گئی الحمدللہ، اتر گئی اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق۔ اللہ نے پھر ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب افغانستان کے تھے، پہلے یہاں پر مدرس رہے، انہوں نے بہت الحمدللہ یعنی اس سلسلے میں حضرت کے ساتھ یعنی میرے حالات پہنچانے میں بہت یعنی وہ ذریعہ بنے الحمدللہ۔ اللہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنے بس میں ان کو اپنے حال کی اطلاع دے دیتا ہوں۔ یہ ٹیلی فون وغیرہ ہے نا، یہ ضرورت کی چیز ہے، اب ٹیلی فون کے ذریعے ان کو اپنے حال کی لکھوا دیتا ہوں ان کو، اور وہ پھر میرے حضرت سے پوچھ کر مجھے بتلا دیتے الحمدللہ، ذریعے وہی بنے۔ پھر باقاعدہ انہوں نے وہ لکھ بھی لیے، حالات سارے لکھ بھی لیے الحمدللہ، اتنی باتیں پوچھی ہیں وہ ساری انہوں نے باقاعدہ لکھی ہیں الحمدللہ۔ ان میں سے وہ کچھ باتیں ہیں میرے حضرت کی جو سوانح چھپی ہے، حضرت کی زندگی میں چھپی تھی، حیات سرور میرے حضرت کے نام سے چھپی، تو اس میں بھی کچھ وہ حالات ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں ہیں اس میں نے لکھ دی تھی۔ میرا ایک مضمون بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کچھ سوال جواب کی مجلس کی جو باتیں، سوال جواب کی جو باتیں تھیں وہ پھر وہ بھی حضرت نے اس کتاب میں نقل کر دی گئی۔ تو بہرحال میں مکہ مکرمہ میں تھا، تو اپنے حضرت سے مسلسل رابطہ۔ ایک دفعہ دل میں نے بڑا وسوسہ آیا کہ جو تو یہ مسلسل اپنے حضرت سے رابطہ رکھ رہا ہے، تعلق رکھ رہا ہے، آگے نہیں یہ خلافت کے لیے کر رہا ہے، پہلے تو سستی کی ہے، اب جو بار بار مسلسل رابطہ کر رہا ہے آگے نہیں یہ خلافت کے لیے کر رہا ہے، ایک وسوسہ آیا نا۔
اب میں بڑا پریشان، اب یہ وسوسہ بار بار میں اس پر اعوذ باللہ پڑھوں تو نہ جائے اور تیز ہو جائے وسوسہ، مگر مچ کے آنسو ہی بہاؤں لیکن پھر بھی کچھ نہیں آ رہا، اور تیز ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھو پھر ضرور آپ نے میں کہا کہ میں یہ پورا حال ہے نا اپنے ہر کی خدمت میں یہ لکھا، میں کہہ رہا مجھے بار بار یہ وسوسہ آ رہا ہے، ابھی بار بار جو مسلسل یہ آپ کی خدمت میں اصلاح کے سلسلے میں رابطہ رکھا ہوا، اب بار بار کہ تو جو کچھ کر رہا ہے یہ خلافت کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے ایسے لکھ دیا آپ کی خدمت میں نے کہا شاید حضرت مجھے کچھ تسلی دینے کے لیے کوئی لمبا جواب لکھیں گے۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا لگے اس کا علاج عدم اتفاق، بس اتنا، یہ علاج کے لفظ میں خود بول رہا ہوں، حضرت نے جواب نے کہا اس کا علاج عدم اتفاق، بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ الحمدللہ اب میرے ذہن پر جو پہاڑ جیسا بوجھ تھا وہ سارا ہی اتر گیا۔ اب کتنے ہمارے ساتھی آتے ہیں جو وساوس کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں نے کہا بھائی وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ نماز میں بھی خیالات کا لانا منع ہے۔ نماز کی دو صفتیں ہیں نا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، خشوع کا مطلب توجہ سے دھیان سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میرے حضرت تو فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے بزن ہونا۔ میں اتنا سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر بھی کوئی دھیان آگے پیچھے ہو جائے، اب آپ دکان سے نکل کر آئے کچھ نہ کچھ دکان کی طرف دھیان جائے گا، دفتر سے نکل کر جائیں کچھ دفتر کا خیال آ ہی جائے گا، گھر سے نکل کر جا رہے ہیں کبھی گھر کا خیال آ جائے گا۔ وہ تو ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، مشکوٰۃ شریف میں اس کا کام یہی نماز کے اندر وساوس ڈالنا، اس سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی پرواہ نہ کریں۔ آگے وہ نماز کے خشوع اور خضوع کے منافی نہیں ہے۔ خشوع کا مطلب نماز میں خشوع خضوع سے پڑھنا، خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، یہ دل کی صفت ہے، اور خضوع کا مطلب ہے نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، یہ ہمارے اعضاء کی صفت ہے۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے۔ مثلا بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کی نماز میں کبھی بھی غیر کا خیال وسوسہ نہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں اس کی نماز عجب میں نہ ڈال دے، خود پسندی میں نہ ڈال دے کہ میری نماز تو ایسی ہے اس میں غیر کا خیال تک بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ یہ جو تھوڑے بہت خیالات آتے رہتے ہیں نماز میں کو ہیں، یہ بھی ہمارے دل کو عجب سے بچانے کے لیے، یہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پا رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا، یہ بڑوں کی بات ہے، میں نور ہی نور، میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، اور فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اب سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے؟ ہمارے کئی ساتھی تبلیغ جماعت میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھی کہنے لگے جو چل رہے ہیں بڑے وساوس آ رہے ہیں، بس اب میں بستر اٹھاؤں اور گھر جاؤں گا۔ تو میں نے پھر اپنے حضرت کا فرمان سامنے رکھ تسلی دی، یہ چلے میں وساوس کا آنا یہ آپ کے چلے کے قبول ہونے کی نشانی ہے، لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں جتنے مرضی آئے نا۔ ان کے لیے دو دروازے، دو گیٹ رہے ہیں، یہ جو سامنے والا گیٹ ہے یہ بھی کھلا رکھیں اور پچھلا گیٹ بھی کھلا رکھیں تاکہ آئیں اور چلے جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ فرمائے لگے ان کو
ایک صاحب کہنے لگے مجھے وساوس بہت زیادہ آ رہے ہیں، فرمائے اس وسوسے سے پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ پریشان ہونا یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی کافر تو پریشان نہیں ہوتے وساوس سے، یہ مومن پریشان ہوتا ہے، یہ آپ کا پریشان ہونا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک مسلمان سے ایک یہودی نے پوچھا کہ ہماری نمازوں میں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا، تمہاری نمازوں میں وسوسے بہت آتے ہیں۔ مسلمان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ 2 مکان ہوں، ایک ہیروں سے بھرا ہوا دوسرا خالی، چور ڈاکو کس مکان میں جائیں گے؟ اسی میں جائیں گے جس میں کچھ ہو، تمہارے پاس کے لیے نہیں آنا، تمہیں تو فارغ کر رکھا ہے نا۔ تو اس لیے بہرحال وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں اپنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ تو میرے حلے سے ہے کہ صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ وہ تو مشکوٰۃ شریف میں ہے، کتاب علم میں آپ دیکھیں، غالباً دوسری حدیث ہے، بعض صحابہ کرام نے رکی حضور ہمارے دل میں ایسے خیالات وساوس آتے ہیں یتعاظم، بڑے بھاری بڑے گراں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم یعنی زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں، زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں، ہم ان کو زبان پر نہ لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اوقد وجدتموہ، کیا ایسے ہی ہے واقعی تم ان خیالات کو پاتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، ذاک صریح، یہ تو کھلی ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں یعنی وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ ہاں کتنی پیاری تسلی دی حضور نے۔ عقائد کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وساوس آ جاتے ہیں نا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وساوس آ جاتے ہیں نا۔ لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں، بس اپنی نہ رکھیں۔ حرف مالک اس کا علاج عدم التفات، بس اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں۔ اور زبان سے قولی علاج یہ ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیں۔ اور عملی علاج یہ ہے بس اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے۔ ان وساوس کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اور یہ خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وساوس آتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ذکر ہے وہ ایک ہمارے سرحد کے طالب علم تھے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے وسوسہ آ رہا ہے، میں کیا؟ وہ حدیث میں بھی آتا ہے، وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ باقاعدہ یہی اسی وسوسے کا ذکر کیا اس نے کہ آسمانوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمینوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو پھر وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ اللہ کس نے پیدا کیا؟ وہ طالب علم یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اللہ کس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ کس نے پیدا کی؟ یعنی من خلق ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، یہاں مشکوٰۃ شریف ہے نا۔ دو ساتھ ذرا کھڑے ہو جانا، ایک ساتھ ذرا ہوں اٹھا رہے ہیں، دو ساتھ ذرا یہ بھی ہے بھائی۔ اب صاحب یہ بھی کتابیں حدیث شریف کی ہیں، آپ نے کیا پڑھی ہوں گی؟ مخال ایم اے میں کیا پڑھی ہوں گی؟ علم یہ ہے الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا نور ہے الحمدللہ۔ علم تو یہ ہے الحمدللہ، سب کی رہنمائی اس میں۔ خیر ہے، باقی آپ حضرات ہیں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس کا جتنے فنون ہیں، فنون آگے ہیں، فن ہے آگے، یہ بھی یہ سب وسائل ہیں۔
اللہ تعالیٰ جتنے بھی فنون اور علوم ہیں یہ بھی سب آخرت کا یعنی آخرتی کمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان میں نیت نیک ہو، بس الحمدللہ خدمت کی ہو، الحمدللہ۔ ہم آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، خوب اچھی طرح پڑھیں، ڈاکٹر خوب پڑھیں۔ اب میں آپریشن کے مرحلے سے گزرا ہوں، یا بائی پاس کا آپریشن ہوا، اس میں تو ایک میری حالت ایسی تھی کہ میں خالہ ہمارے طلباء ہیں بیچارے، یہ تو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، گھر والے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ عملہ ہے بیچارے، وہ انہوں نے باقاعدہ کورس کر رکھے ہوتے ہیں، وہ سیکھ رکھی ہوتی ہیں چیزیں، حملہ کیسے اٹھانا کیسے لینا ہے، ڈاکٹر سے لے کر نیچے کے حتیٰ یعنی کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں سو بھی کر رہا تھا، اب میں تو اپنی ہی نہیں بیماری میں ایک گولی تجویز نہیں کر سکتا ہوں، کہنا ہے وہ ڈاکٹر حضرات ہی ہیں، وہی جنہوں نے اپنا وہ علم ہے، وہ طب کا فن پڑھا ہے، الحمدللہ۔ وہ کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں، یہ دو چیزیں ہیں، نیت خدمت کی اور صحبت میں، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ہمارے بزرگ ہیں، آپ ذرا کیا اس میں گرامی ہمارے بھائی نعمان صاحب سکول کالج میں پڑھا ہوگا، آپ حضرات میں بھی ہیں، کتنی جماعت پڑھی ہیں، کتنی جماعت؟ ہاں 14 پڑھی ہیں، الحمدللہ۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں وہ سکول کالج کے ماحول کا اثر نہیں، اب آپ جیسے نیک حضرات الحمدللہ یہ روشنی کا مینار الحمدللہ۔ میں تو انگریزی نہیں جانتا ہوں، ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، اب مجھے تو اب اردو زبان یعنی اب میں اردو میں بات چیت کرتا، تو ہمارے ساتھ بھائی تھے جو اردو بھی جانتے تھے انگلش بھی جانتے تھے، وہ انگلش میں آگے ترجمہ کر دیتے، وہ خیر کی بات آگے پہنچ جاتی ہے الحمدللہ۔ انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں کہ ان کے ماحول کا اثر لیں، ایسا نہیں الحمدللہ۔ یہ زبانیں تو سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے، ان کا ہوا نہ ہوا نہ کہنا۔ میں نے بھائی منان صاحب سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، میں نے جو کچھ سیکھا چٹائیوں پر ہی سیکھا۔ یہ قلم پکڑنا اپنے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیکھا الحمدللہ، اور بھی اپنے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے آپ سے اچھی لکھائی کر سکتا ہوں الحمدللہ، کئی کتابوں کا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ میرے بزرگ ساحر مفتی سے خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو یہ ہماری علامات النحو کتاب پڑھی تو کہنے لگے آپ نے سکول میں کتنی جماعتیں پڑھی؟ میں نے کہا ایک جماعت بھی نہیں پڑھی۔ فرمایا آپ یہ اردو بڑی فصیح ہے، میں کہا بھائی یہ سب چاہیے، یہ مدرسے کی چٹائیوں کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ یہ لیے ہمارے مروز حضرت مولانا قاضی اللہ صاحب فرمانے لگے ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ہم لکھنا پڑھنا پہلے بھی جانتے تھے الحمدللہ، بلکہ انگریز ہمارا شاگرد ہے۔ یہ اندلس میں اسپین میں ہماری یونیورسٹیاں تھیں جہاں یہ پڑھ کر جاتے تھے، یورپ والے پڑھ کر۔ ہاں اپنی مہربانی فرمائے، ہر چیز کے لیے نا محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے نا۔ یہ وسوسے کے بارے میں میرے ساتھی پوچھ رہے تھے، میں کہ چلو بھائی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بابن فی الوسوسہ، باقاعدہ یہاں باقاعدہ مشکاشی میں باب ہے، بابن فی الوسوسہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو حدیث شریف نور ہی نور ہے۔ یہ کبھی کبھی اپنے مدرسے کے طلباء سے کر دیتا ہوں، بھائی خدا کے لیے یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، دینی کتابیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے۔ محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ۔
اس لیے ہمارے حضرت مولانا شاہ رخسار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے رب اللہ دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا بیچارے کو محنت کوشش کر رہے ہیں بھائی مولانا ویسا کچھ نہیں ہو یہ واہ واہ یاد رکھنا ہاں یہ نمبروں کی واہ واہ کچھ نہیں یاد رکھنا ان میں نہ پڑا کرنا اللہ بس بھائی اللہ اپنے یہ جو ہے قبولیت کے جو نمبر ہیں وہ اوپر لگتے ہیں تھوڑے بہت سلسلے ہیں امتحان کے سلسلے شوق دلانے کے لیے ہیں لیکن اصل آخرت ہے میں جانتا ہوں کتنے ہمارے طلباء ہیں کمزور سے کمزور طالب علم یہاں اپنے اساتذہ کرام کی دعائیں لے کے چلے گئے الحمدللہ ہم اب یہاں علماء اساتذہ کرام تشریف لائے ہوئے تھے اب یہاں تیسری منزل پر کھانا ملتا ہے چلو کھانا جو تیسری منزل پر جا کر اب یہاں سے کھانا اوپر لے کر جانا نیچے لے کر جانا اب ہم نے یہ جو بیچارے کمزور سے طالب علم ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ پڑھنے والے نہیں ہے وہ خدمت کا ساتھ سے انہیں سنبھال رکھا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ تو بھائی مدرسے کے ماحول کا نیک اثر ہوتا ہے اساتذہ کرام کی دعائیں شفقت الحمدللہ اللہ پہنچا دیتے ہیں سب کو الحمدللہ جزاک اللہ ہے سنت پڑھ لو پھر انشاءاللہ میرا ایک بات پوری کرنی ہے کوئی نہیں کبھی کبھی بھائی تھوڑا سا ضروری ہے نماز کا وقت جو لکھا ہوتا ہے یہ شرعی نہیں ہے آکڑا بس یہ انتظامی وقت ہے ہم اللہ کبھی کبھی اس میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں دیکھو یہاں جو ہے یہ مشکوٰۃ شریف باب فی الوسوسہ کی دوسری جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو میں کر رہا تھا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ ثابت ہے جیسے یہاں وسوسے کا ذکر ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاتی الشیطان احدکم یا رکھنا تم میں سے ایک کے پاس شیطان آئے گا اور فیقول پھر یہ وسوسہ ڈالے گا اپنی وسوسے کی گردانی شروع کرے گا من خلق قضا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہے گا من خلق ربک تیرے رب کو کس نے پیدا کیا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا فرمایا جب وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے تو فلیستعذ باللہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں ولینتہی اور تفکر سے باز آ جائیں ہم پھر آگے مزید گہرائی میں رہ جائیں بس اور اپنی توجہ بدلنے کسی جائز کام میں رہ جائیں تو مجھ سے بھی ایک ساتھی پوچھنے لگے طالب علم پوچھنے لگے مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے کیا کہاں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وسوسہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا پہلے میں ایک سادہ سی بات کہہ دوں دیکھو من خلق ہے نا من خلق کا معنی ہے یہاں بھی لکھا من خلق ربک پھر یہ وسوسہ ڈالے گا کہ من خلق ربک تیرے رب کو کس نے پیدا کیا یاد رکھنا من خلق کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے خالق کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا من خلق کے ساتھ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے ہوا ہے زمین مخلوق ہے آسمان مخلوق ہے انسان سب کے سب مخلوق ہیں بھائی منان صاحب آپ بھی مخلوق ہیں سب ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے خالق کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا خالق کے بارے میں سوال تب کریں جب کوئی اور خالق لاگے دکھلائیں کوئی اور آج تو میں کروں لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن خالقیت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا الحمدللہ پیدا کرنے کا دعویٰ میں پیدا کرنے والا ہوں اور نمو کے دعوے کیے اور دوسرے دعوے کیے لیکن خالقیت کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا لیکن میں پیدا کرنے والا ہوں ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کوئی کر کے دکھائے ہم اس کا امتحان لیں گے تو نے کیا پیدا کیا ہے یہ بڑک ماری ہے کیا پیدا کیا تو نے مکھی پیدا کی ہے تو نے مچھر پیدا کیا کیا پیدا کیا تو نے یعنی بڑک ماری ہے یہ من خلا کے ساتھ سوال پیدا کرنے کا سوال یعنی من خلا کے ساتھ سوال یہ مخلوق کا کس آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا یعنی من خلا کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے رب کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا
خالق کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا رہنا. یہ سوال تب کریں جب اور کوئی خالق لا کے دکھائیں. آج تک میرا کروں کسی سوائے اللہ پاک کی ذات ہے کسی نے بھی خالق کی دعویٰ نہیں کیا الحمدللہ. وہ خالقیہ کا دعویٰ بھی کیا اور اس دعوے کو پورا کر رہے ہیں. ہمارے ایک روح کے خالق اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں یاد رہنا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے. یہ زبان بولنے کے لیے بن مانگے عطا کی. اتنی باتیں میں کہ بھائی زبان بولنے کے لیے بن مانگے عطا کی، آنکھیں دیکھنے کے لیے بن مانگے عطا کی، سننے کے لیے کان بن مانگے عطا کی، چلنے کے لیے پیر بن مانگے عطا کیے. یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. اللہ ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سمندر میں نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں. یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس. اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو میں نے کیا نا من خلقا کہہ گئے. ایسا سوال یہ صرف مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے. آگے زمین کے متعلق، آسمان کے متعلق، عرش معلیٰ کے متعلق ہو سکتا ہے. یہ سب جواب یہ کہ ہو اللہ نے پیدا کیا. ہم سب کے بارے میں جواب کیا. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ہی کہتے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ فرمائے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک کی ذات نے پیدا، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اس لیے ہے رب کا در نہیں چھوڑنا، جو کچھ ہے انہی کا ہے سب کچھ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ وساوس ہوتے ہیں، جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ وساوس ہوتے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا. ایک تارے مجھ سے یہی وسوسہ کرا کرا اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا. پھر ان کو کچھ منطقی انداز سے کچھ ان کو سمجھایا، کچھ تارے وہ سر کے تارے منطقی انہوں نے پڑھ رکھے. میں نے کہا بھائی اللہ پاک کی ذات خالق ہیں، خالق ہے. چلو ان کے لیے اگر بالفرض اور خالق مان لیں تو پھر وہ بھی خالق ہیں. اور خالق کے لیے اگر ہم خالق مانیں آگے تو وہ بھی خالق ہے. پھر ان کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا، وہ بھی خالق ہے. ان کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا، وہ بھی خالق ہے. تو کہیں گے یہ تسلسل لازم آ رہا ہے. میں اور کیا لازم آ رہا ہے؟ کہہ رہے بس اتنا کہا اور سر جھکا رہے چل دیا، آگے چل دیا. دور تسلسل محال آگے ہیں آگے. ان کو پھر کچھ انداز سمجھایا. اللہ اپنی مہربانی فرما. اللہ پاک کی ذات خالق ہے. اگر ہم خالق کے لیے بھی خالق مانیں گے پھر وہ بھی خالق ہے، ان کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا، وہ بھی خالق ہے. ان کے لیے بھی خالق ماننا پڑے گا، وہ خالق ہے. یہ خالقیت کی فیکٹری کہیں بند بھی ہوگی یا کہاں نہ تسلسل لازم اور کیا لازم آ رہا ہے. اتنا کہا اور سچ بھاگ چل دیا چل پڑا سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال ہے آگے ہیں یہ وساوس آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات شکر کریں. اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. ہم مسلمان ہیں بس الحمدللہ. نیک عقیدہ بس دل میں ہو. اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار. اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق مالک رازق ہیں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہو سکتا ہے، نبی خطا نہیں ہو سکتا. یہ ہے تمام صحابہ کرام اہل بیت. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. صحابہ ہیں تمام صحابہ کرام اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے. اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. بس یہ الحمدللہ کے ہے بس اپنے ہیں. اور باقی آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے.
اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، اپنی حق حلال کی روزی کے لیے جا رہے ہیں ہم، تو ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے کھلا رکھے، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اب آپ سنتیں پڑھ لیں۔